حاضرین جمعہ، آج یہ بات مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے. ہر چھوٹے سے لے کر کے بڑے تک، مرد عورت، بچے بوڑھے جوان، ہر انسان یہ جان چکے ہیں کہ یہ فتنے کا دور ہے. یہ دور جو چل رہا ہے فتنوں کا دور چل رہا ہے. فتنہ یہ ایک طرح کی فتنہ نہیں، فتنے کی کئی قسمیں ہیں. اگر فتنہ دیکھا جائے تو مختصر طور پر آپ کو میں گنواؤں کہ یہ دور چاقو اور چھری کا فتنہ ہے، یہ دور موب لنچنگ کا یہ فتنہ ہے، یہ دور قتل و غارت کا فتنہ ہے، خون خرابہ کا فتنہ ہے، یہ دور نعرے بازی کا فتنہ ہے، یہ دور آپس میں بھیڑنے لڑنے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کا یہ فتنہ دور چلا ہے. کئی طرح کی یہ فتنے ہم اور آپ اس فتنوں کے دور سے ہم گزر رہے ہیں. ایسے فتنوں کے دور سے ہم گزر رہے ہیں اور ایسی حالات میں ہمیں کیسے بچنا چاہیے اور اپنی ایمان کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے. محترم سامعین، بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ آج ہمارا ایمان سرکشت نہیں. ہمارا ایمان تو ایمان، ہم بذات خود سرکشت نہیں ہیں. تو ایسی حالات میں، ایسی سچویشن میں ہم کیسے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، احسب الناس، کیا لوگ یہ گمان کر چکے ہیں کہ ان یترکوا، کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا. ان یترکوا آمنا، کہ وہ ایمان لائے اس کی بنیاد پر انہیں چھوڑ دیا جائے. ایسا نہیں ہوگا. آپ ایمان لائے، ایمان والے ہیں، مومن ہیں، تقوی اور پرہیزگار اختیار کیے ہوئے ہیں، تو آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، آپ کے ساتھ آزمائش نہیں ہوگی، آپ فتنے میں نہیں پڑیں گے. ایسا نہیں ہوگا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، لوگ یوں گمان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا تو ہمیں چھوڑ دیا جائے گا. نہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، بلکہ وہ لوگ آزمائے جائیں گے، ان کے اوپر آزمائش آئے گی. محترم حاضرین جمعہ، یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 3، اس کا سبب نزول کیا ہے، اس بات کو پہلے سمجھ لیتے ہیں تو ٹاپک کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. دراصل جب ابتدائی اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی اشاعت کر رہے تھے اور نئے نئے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، تو اسلام قبول کرنے کی پاداش میں، اسلام لانے کی بنیاد پر لوگ ان کے اوپر جرم ڈھاتے تھے، انہیں ستاتے تھے. اور ایسے تیسے نہیں ستاتے تھے، بلکہ انہیں کبھی تو گرم ریت پر لٹا کر کے، کبھی گرم کوئلے پر لٹا کر کے، اور ہاتھ اور پیر میں کیلے ڈال کر کے، اوپر سے سینے پر چٹان رکھ کر کے انہیں یہ سزا دیا کرتے تھے. اب تو تم کہو گے کہ محمد اچھے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دین برا ہے، وہ دین برا ہے. لیکن اتنا کرنے کے باوجود اللہ احد اللہ احد کرتے رہے. اور ایمان والے ایک ہی لفظ، ایک ہی جملہ ان کی زبان سے یہی نکلتے رہے کہ اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. جس اللہ کے اوپر ایمان لائے ہیں، ہم اس اللہ کو ترک کر کے، اس اللہ کو چھوڑ کر کے ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے. حالانکہ وہ ظلم برداشت کے قابل نہیں، پھر بھی ایمان کو بچائے رکھا، ایمان پر اٹل رہا، اور جس مقصد کے اوپر ایمان قبول کیے تھے اس مقصد کو پا گئے. بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری کی روایت ہے.
انہیں اتنا ظلم اور اتنا ستایا گیا، اتنا مارا پیٹا گیا، گرم کوئلے پر لٹا دیتے تھے، گرم کوئلے پر لٹا کر کے اوپر سے چٹان رکھ کر کے، بھاری پتھر رکھ کر کے انہیں سزا دیا کرتے تھے، اور انہیں کہتے تھے اب تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دو گے، لیکن اس وقت بھی وہ گالی دینے کے بجائے اللہ احد کہتے رہے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ان کے پیٹھ کے نیچے کوئلہ کی، گرم کوئلے کی بنیاد پر چمڑے جل کر کے، چربی پگھل کر کے کوئلہ ٹھنڈا پڑ گیا اور ان کا پیٹھ چمکتا ہوا نظر آیا، پھر بھی ایمان پر اٹل رہے۔ ایسی حالات میں حضرت خباب بن عرد رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے، ہمارے اوپر جو ظلم ستم ہو رہا ہے برداشت کے قابل نہیں، اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف تم ہی نہیں بلکہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی ایسی حالات آئی کہ ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر انہیں بھی ستایا گیا، انہیں بھی مارا گیا، انہیں بھی چیرا گیا اور ان کے اوپر بھی ظلم اٹھایا گیا، لیکن پھر بھی وہ لوگ اسلام سے باز نہیں آئے، وہ لوگ اسلام کو ترک کر کے غیر کو نہیں اپنائے، یہاں تک کہ لوہے کی کنگھی سے چمڑے کو چھیل ڈالا گیا، بدن کو نوچ نوچ کر کے گوشت تو نکال دیا گیا، پھر بھی اسلام کے اوپر اٹل رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسی موقع سے یہ آیت نازل ہوتی ہے، کہتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یعنی صحابہ اکرام یوں سوچ رہے تھے ہم تو ایمان میں داخل ہو گئے، اور اسلام امن سلامتی کا نام ہے، یہ پیغام ہے، تو امن سلامتی کے اندر جب ہم داخل ہو گئے تو ہمارے اوپر ظلم کیوں اٹھایا جاتا ہے، ہمیں کیوں مارا جاتا ہے، ہمیں کیوں پیٹا جاتا ہے، ہم کیوں ستایا جاتا ہے، اور ہمارے اوپر ظلم تشدد کے پہاڑ کیوں توڑے جاتے ہیں۔ اس موقع سے یہ آیت نازل ہوئی اور یہ اعلان کر دیا گیا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لانے کی بنیاد پر وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا تو ہمیں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، وہم لا یفتنون، بلکہ انہیں آزمایا جائے گا۔ آزمائش دو طرح کی ہوتی ہے، کبھی آزمائش انسان کو مال دے کر آزماتا ہے اور کبھی مال نہ دے کر کے بھی آزماتا ہے، انسان کو کبھی صحت دے کر کے آزماتا ہے تو کبھی صحت کو چھین کر یعنی بیماری دے کر کے آزماتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کوئی بھی انسان یہ نہ سوچیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراوانی دی ہے، خوشحالی دی ہے، صحت اور تندرستی دی ہے، اولاد دیے ہیں، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فراوانی دی ہے، تو آپ یوں نہ سوچیں کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ خوش ہیں، لیکن آزمائش ہے، آپ کے اوپر آزمائش ہے کہ آیا میرا بندہ یہ میری ساری نعمتیں پا کر مجھے یاد کرتے ہیں یا نہیں، مجھے یاد کرتے ہیں یا بھول جاتے ہیں، دنیا کے پیچھے، مال کے پیچھے، اولاد کے پیچھے، گاڑی اور بنگلے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں یا پھر مجھے یاد کرتے ہیں۔ یہ آزمائش ہے، اور وہ شخص بھی یوں نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دولت نہیں دیا ہے، مجھے غریب مفلس قلاص کیا ہے، تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ آزمائش اس اعتبار سے کہ آیا میرا بندہ مفلسی، غریبی، بے بسی، بے کسی، بے سہارگی، ایسی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھ سے مدد طلب کرتے ہیں یا غیر کے پاس جاتے ہیں۔ یہ آزمائش ہے کہ غریب مفلس کے ساتھ، اسی طرح صحت مند یا پھر بیمار
یہی مثال آپ لے لیجیے ہر اعتبار سے. صحت مند بھی آپ کو صحت دی ہے تو ایک آپ کے اوپر آزمائش ہے کہ صحت یا بھی تندرستی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اب نعمت کو پا کر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں یا نہیں، یہ آزمائش ہے. اور کوئی بیمار ہے، کھٹیا میں پڑے ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ان کے اوپر بھی آزمائش ہے کہ آیا میرا بندہ بیمار پڑ کر کے آئے حویلا تو نہیں کرتے، مجھے یاد کرتے ہیں یا پھر کسی پیر ولی بزرگ کے پاس جاتے ہیں مدد طلب کرنے کے لیے. ایک آزمائش ہے. یعنی گویا کہ ہر اعتبار سے دو طرح کی آزمائش ہے. اس لیے ایمان میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ ایمان کی حالات میں مومنوں کو آزماتے اور کفر کے حالات میں بھی انہیں آزماتے ہیں. کفر کو اختیار کیا، انہیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی، سمجھ دی، بوجھ دی، لیکن عقل و سمجھ بوجھ بدن کو دنیا میں لگایا، شریعت میں نہیں لگایا. کہ آخر اس کائنات کو بنانے والا کون ہے، اس یونیورس کو بنانے والا کون ہے، اس کا کریٹر کون ہے؟ یہ کی ہے، یہ کا اللہ ہے. جب یہ کا اللہ اس پوری یونیورس کو بنانے والا تو پھر وہی پوجا کے لائق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی بندگی کے لائق ہے. اس کے سوا ہم کیوں اس کے دوسرے کی عبادت کرنے جائیں؟ یہ ساری آزمائش ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بات واضح کر دی کہ مومنوں کے اوپر آزمائش آئے گی. اور پچھلی باتوں کو ایک طرف رکھ کر کے موجودہ حالات آپ مد نظر دیکھیں، مد نظر رکھیے، اپنے حالات کا جائزہ لیجئے. ہمارے اوپر کتنا ظلم اٹھائے جا رہے ہیں. یہ آزمائش ہے، یہ ایک طرح کی آزمائش ہے. اور یہ آزمائش نہ جانے کب تک یہ چلتی رہے گی، اللہ ہی کو معلوم. اس لیے ایسی فتنوں کے دور میں، ایسے آزمائش میں ہمیں کھرے اترنا چاہیے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رہے، جب تک حیات رہے، بذات خود کہتے ہیں سب سے بہترین زمانہ، بہترین دور میرا دور ہے، خیر القرون قرنی. اس کے بعد ثم الذین یلونہم، پھر میرے صحابہ کا دور. اللہ کے رسول کے دور کے بعد پھر صحابہ کا دور، یعنی جب تک صحابہ، لاسٹ آخری صحابہ دنیا میں رہے تب تک وہ اللہ کے رسول کے بعد کا نمبر، یعنی دوسرے پیریڈ، دوسرے نمبر صحابہ کا دور بہترین دور. اور ایک بار یہی سینٹنس استعمال ہوتا ہے، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد تابعین کا دور بہترین دور ہے. تین زمانہ پایا گیا، اللہ کے رسول کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ. یہ تین زمانہ بہترین زمانہ قرار دیا، اور تینوں میں سب سے بہترین اللہ کے رسول کا زمانہ، یعنی اللہ کے رسول کا دور، اس کے بعد صحابہ کا دور، اس کے بعد تابعین کا دور. اب ان کے بعد پھر ان کے حال پہ چھوڑ دیا گیا. اس لیے حالات کنٹرول میں نہیں. ہر جگہ دیکھے فتنہ فساد، کہیں بھی گن چل جاتا ہے، کہیں بھی چاقو چل جاتا ہے، کہیں بھی جلا دیا جاتا ہے، کہیں بھی عزت لوٹ لی جاتی ہے. یہ خون خرابہ، قتل و غارت چاروں طرف جو ہے نا بالکل گھمسان، اور یہ بالکل یہ برپا کر کے رکھا ہے. محترم حاضرین، ایسی حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان کو بچائے رکھنے کا حکم دیا. اللہ کے رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ بادروا بالاعمال، بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل مسلم. اے لوگو سنو، بادروا بالاعمال،
تم عمل کرنے میں جلد بازی کرو. کب؟ نیک عمل کرنے میں جلد بازی کرو. کب؟ تو فتناً کقطع اللیل مظلما، جیسے رات کے اندھیرے میں، رات کے اندھیرے ٹکڑے، جب اندھیرے ٹکڑے میں الگ الگ ٹکڑا ہو جاتا ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگتے ہیں، ویسے تمہارے اوپر مظالم اور فتنے ٹوٹ پڑیں گے. ایسے فتنے آنے سے قبل، ایسی اندھیری رات آنے سے قبل تم کیا کرو؟ نیک اعمال کرنے میں جلد بازی کرو. اب جب ایسا وقت آ جائے گا تو لوگ کیا ہوں گے؟ یصبح الرجل مؤمنا، صبح لوگ مومن ہوں گے، ویمسی کافرا، شام کو کافر ہو جائیں گے. ویمسی مؤمنا، شام کو لوگ مومن ہوں گے، ویصبح کافرا، پھر صبح کافر ہو جائیں گے. ایسے فتنے آنے سے قبل لوگوں کو نیک اعمال کرنے کا حکم دیا گیا اور نیک اعمال کر کے اپنی ایمان کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، اپنے ایمان و عمل کو بچائے رکھنے اور ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا گیا. اور پھر وہ فتنہ اور وہ دور جب آ جائے گا تو لوگ کیا کریں گے؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، لوگ دنیا حاصل کرنے کی بنیاد پر چند دینار و درہم کے عوض میں اپنے دین کو بیچ ڈالیں گے. ایسے فتنے شاید آ چکا ہے یا پھر آنے والا ہے. میرے بھائی اور دوستوں، ایسے حالات میں ہمیں اپنے ایمان کو بچائے رکھنا چاہیے. آج انسان گھر سے ٹھیک ٹھاک نکلتا ہے، ایمان کی حالات میں نکلتا ہے، راستے کے اندر ایسے حادثہ پیش آ جاتے ہیں، ان کی زبان سے کچھ غلط کہلواتے ہیں اور پھر جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے. آپ سب سمجھ رہے ہیں اشارہ. میرے بھائی اور دوست، یہ حالات ہیں، یہ حالات ہے، یہ دور چل رہا ہے، یہ فتنوں کا دور. انسان گھر سے نکل کر یہ سوچ نہیں سکتا کہ میں صحیح سالم اپنے گھر پہنچ جاؤں گا. یہ فتنوں کا دور. اس لیے کبھی بھی آپ گھر سے نکلے دعا پڑھ کر کے نکلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کے بدولت ہماری ایمان ہمارے ساتھ رکھ کر کے صحیح سالم اپنے گھر پہنچا دیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو جب تم گھر سے نکلو تو گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لیا کرو. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دعا پڑھ لیا کرو. ایمان کی حفاظت ہو جائے گی، تمہاری حفاظت ہو جائے گی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی دعا کے اوپر، کسی حدیث کے اوپر کوئی انسان جب عمل کر لیتا ہے تو وہ بندہ اللہ کے حفاظت میں آ جاتا ہے. تو میرے بھائی اور دوستوں، یہ فتنوں کا دور، اور ایسے فتنوں کے دور میں ہمیں ہماری حفاظت کرنی چاہیے، ہمارے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، ہمارے ماں اور بہنوں کی حفاظت کرنی چاہیے. حتی المقدور اپنے ایمان کو بچائے رکھنے کی تاکید کی گئی. اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. یہ ہر مومن کے لیے یہ خوشخبری ہے. مومن کے اوپر آزمائش تو ہے، آپ کے اوپر ظلم اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر خوشخبری دی ہے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو لوگ مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو ان کے اوپر ظلم اٹھاتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں، انہیں مارتے پیٹتے ہیں اور کئی طرح کی اذیتیں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگلے ٹکڑے میں کہا، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا. ظلم ڈھانے والے، ظلم اور ستم ڈھانے والے، جن کے اوپر ظلم ڈھایا گیا، ستایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، قتل و غارت کیا گیا، اگر وہ ظالم مظلوم سے
معافی طلب نہ کی، ان سے معافی نہ مانگی، ثم لم یتوبوا، انہوں نے توبہ نہیں کیا، معافی نہیں مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا وَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب رکھا، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، اور بہت ہی خطرناک ان کے اوپر جو رسوا کن عذاب ہے، اس عذاب کو ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ میرے بھائی و دوستو، اس لیے میں آپ سے اس خطبے کے دوران، آج کے اس خطبے کا پیغام میں آپ ہی یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس فتنے کے دور میں اپنی ایمان کی حفاظت کریں، اپنے اعمال کی حفاظت کریں، اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ آپ کے ساتھ اگر کچھ دورویوہار ہوتا ہے، آپ کے ساتھ اگر کچھ غلط ہوتا ہے، آپ غلط پر نہ جائیں، آپ زبان نہ چلائیں، اپنے سیدھے راستے نکل کر چلیں، آپ کسی سے زبان نہ لڑائیں، اپنی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اسی میں ہماری خیر خواہی ہے۔ آپ اگر زبان چلائیں گے تو پھر غلط ہوگا جو آئے دن ہم دیکھتے ہیں۔ اس لیے ایسے فتنوں کے دور میں آپ اپنی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کئی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے جتنی بھی باتیں کہی ہیں ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم مسلمانوں کے اوپر مدد فرما۔ یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے ماں اور بہنوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے قبول فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر